جی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ تمام خیریت سے ہوں گے. ہماری کوشش یہ ہوا کرتی ہے کہ ہم آپ کی براہ راست اس شخص سے ملاقات کرائیں، کیونکہ بہت سے لوگ نوکریاں نہیں ہیں، گھروں میں پریشانیاں ہیں، دل پریشان ہے، خفا ہے، اپنے ملک کے بارے میں غم ہوتا ہے، ہم اس کو اچھی حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں. تو پھر ہم بعض اوقات ریلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں انریلائبل ریسورسز کے اوپر. سوشل میڈیا جہاں یہ بہت اچھا ٹول ہے، مگر بعض اوقات من گھڑت خبریں بھی اس میں بہت ساری ہوتی ہیں. میں آپ کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ میرا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے، اور پاکستان کی بقا، سالمیت اور پاکستان کی ترقی میں ہی میں سیکیورڈ فیل کرتی ہوں. اسی حوالے سے آج پاکستان تحریک انصاف کے جو میڈیا کو ریلیٹ کرتے ہیں، جناب رؤوف صاحب میرے ساتھ اس وقت ہیں، رؤوف حسن صاحب، میں ان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. انٹرنیشنل معاملات کو دیکھ رہے ہیں، پاکستان میں لکھتے بہت خوبصورت ہے. دا نیوز میں آج بھی بلکہ میں ان کا آرٹیکل دیکھ رہی تھی، اور یہ وہ آرٹیکل ہے جو انہوں نے تو بہت خوبصورت شستہ شائستہ زبان میں لکھا، مگر میرا مذہب بھی یہ تربیت یہی دیتا ہے کہ محبت فاتح عالم، کہ آپ نفرت سے کوئی جنگ جیت نہیں سکتے. ہم دیواریں جتنا پاٹ بڑھانا چاہیں بڑھاتے چلے جاتے ہیں، مگر انڈرسٹینڈنگ سے، افہام اور تفہیم سے، اپنے جو پرائمری آبجیکٹیوز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم چل سکتے ہیں. توڑ پھوڑ سے چیزیں آگے بڑھا نہیں کرتی ہوتی، زیادہ معاملات خراب ہوا کرتے ہوتے ہیں. جناب رؤوف حسن صاحب پی ٹی آئی سے انفارمیشن سیکرٹری میرے ساتھ ہیں. سر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ عارفہ بی بی. اٹس آلویز اے پلیزر بینگ ود یو. سر مجھے پتہ ہے کہ آپ کے دن رات کتنے مصروف ہیں، اور یقیناً بہت ساری ذمہ داریاں آپ کے اوپر ہیں، اس حوالے سے آپ کام بھی کر رہے ہیں. میری 2-3 چیزیں آپ کے ساتھ آج پوچھنا چاہ رہی تھی. کل کی یہ بہت بڑی نیوز تھی کہ الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ اگر بیٹ کو انتخابی نشان کے طور پہ پی ٹی آئی سیکیور کرنا چاہتی ہے تو انٹرا پارٹی الیکشن کرانا ہوں گے، اور اس کے لیے دن صرف 20 days دیے گئے ہیں. ذرا اس کے بارے میں بتائیے. آج کورٹ کا بھی جو فیصلہ ہوا، مگر میں چاہ رہی تھی کہ بجائے اس کے کہ میں یہاں وہاں سے خبریں شیئر کرتے ہوئے چلوں، حالانکہ وی کاؤنٹ آن ریلائبل میڈیا سورسز، مگر آپ سے سننا زیادہ بہتر ہوگا. تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتا دوں میں عارفہ بی بی. تقریباً 2.5 مہینے پہلے جب ہماری میٹنگ ہوئی تھی ہمارے چیف الیکشن کمشنر صاحب کی، along with a couple of other people, with the چیف الیکشن کمشنر اور ان کے جو باقی جو آفیسرز ہیں، تو انہوں نے میڈیا کی موجودگی میں پبلکلی ہمیں یہ کمٹمنٹ دی تھی، اور یہ ریکارڈ پہ موجود ہے کہ آپ کے الیکشنز بالکل ٹھیک ہیں، بلہ آپ کا ہے. ہم آپ کو 2 یا 3 دن میں فارمل لیٹر اس سلسلے میں جاری کر دیں گے. آج اس لیے نہیں کر سکتے بیکاز ہمارے 2 کمشنرز جو ہیں وہ ٹریول کر رہے ہیں. دا مومنٹ دے کم بیک وی ول ایشو اے فارمل لیٹر ان دس ریگارڈ ٹو یو. دیٹ مینس 2 چیزیں. نمبر 1 ہمارے الیکشنز جو تھے وہ ویلڈ تھے، بالکل ٹھیک تھے، اور نمبر 2 بلہ جو تھا وہ پی ٹی آئی کا الیکشن سمبل قرار دیا گیا. اچھا، اس کے بعد انہوں نے وہ 2 دن جو ہیں وہ 4 دن ہوئے، 4 دن 8 دن ہوئے، 8 دن 16 دن ہوئے. ہم ان کو کانسٹنٹلی ریمائنڈ کراتے رہے. اس سلسلے میں ہم نے ان کو 3 عدد خطوط بھی لکھے، فارمل لیٹرز لکھے، جی کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ 2-3 دن میں ہم کر دیں گے، اور آج اتنا وقت گزر گیا ہے. یہ 3 لیٹرز پچھلے 2.5 مہینے میں مختلف اوقات میں لکھے گئے. اس کے علاوہ ہمارے چیف الیکشن کمشنر نے along with other people from the party lawyers جو تھے، ان سے 2 فارمل ملاقاتیں بھی کی، اور ان دونوں ملاقاتوں میں چیف الیکشن کمشنر صاحب نے اپنے باقی کمشنرز کی موجودگی میں اپنا 2.5 مہینے پہلے والا جو سٹیٹمنٹ تھا اس کو ریٹریٹ کیا کہ جی ہم آپ کو بتا چکے ہوئے ہیں کہ آپ کے الیکشنز ٹھیک ہیں، اور بلہ جو ہے وہ آپ کا الیکشن سمبل ہوگا، اور لیکن یہ ہے کہ ہم آپ کو فکر مت کریں، ہم آپ کو بہت جلد جو ہے وہ لیٹر ایشو کر دیں گے. اب 2.5 مہینے کے بعد جو لیٹر ایشو ہوا ہے وہ آپ نے بھی دیکھ لیا ہوگا. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی الیکشنز جو ہیں اس میں واٹ ایور وہ جو انہوں نے بالکل اٹس ریڈیکولس واٹ دے ہیو اسٹیٹڈ، اٹس ایبسلیوٹلی ریڈیکولس. اور یہ کہ جی آپ 20 دن کے اندر انٹرا پارٹی الیکشنز کروائیں، اور اگر وہ انٹرا پارٹی الیکشنز آپ کروا لیں گے تو بلہ جو ہے وہ آپ کا ہوگا. اب یہ ہمارے لیے اس وقت یہ 2.5 مہینے پہلے بھی یہ لیٹر ایشو کیا جا سکتا تھا، لیکن 2.5 مہینے انہوں نے انتظار کروایا، بالکل نہج کے اوپر لا کے انہوں نے ہمیں یہ لیٹر دیا. ایک تو وہ جھوٹ بولا انہوں نے،
اپنی سٹیٹمنٹ جو تھی پبلک ڈومین میں دی گئی تھی, میڈیا کے سامنے دی گئی تھی, اس کے برخلاف انہوں نے یہ لیٹر ایشو کیا. اس کے باوجود آج کور کمیٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم انٹرا پارٹی الیکشنز کروائیں گے, اور نمبر 2 ہم اس جو ان کا لیٹر ہے جو انہوں نے ججمنٹ دی ہے اس کو ہم اپروپریٹ لیگل فورمز کے اوپر چیلنج بھی کریں گے. سو سملٹینیسلی ہم دونوں کام کریں گے. پہنچ چکے. کیا باقی جماعتوں کو پاکستان کا المیہ سر یہ ہے کہ ظاہر ہے جو ہم فیک چیزیں کر لیتے ہیں, یعنی کاغذی کارروائی کو مکمل کیا جاتا ہے, پراپر امپلیمنٹیشن چیزوں کی نہیں ہوتی. کیا باقی جماعتوں کو بھی انٹرا پارٹی الیکشن کا کہا گیا ہے؟ انٹرا پارٹی الیکشن صرف پی ٹی آئی کا ایک خاصہ ہے جنہوں نے کہ کم از کم 3 پراپر انٹرا پارٹی الیکشنز کروائے ہیں. باقی کسی پولیٹیکل پارٹی نے آج تک سوائے جماعت اسلامی کے, ان کا ایک سسٹم ہے الیکشنز کروانے کا, کسی اور پولیٹیکل پارٹی میں آج تک انٹرا پارٹی نام کے الیکشنز کی کوئی وجود ہی موجود نہیں. وہ تو 200 300 400 بندوں کا ریوڑ اکٹھا کرتے ہیں اور ان کو ہاتھ اٹھا کے الیکشنز اپنی جو ہے وہ کروا لیتے ہیں. ہم نے باقاعدہ یو سی لیول سے شروع کیے تھے الیکشن, اور وہ ہم جو ٹریڈیشن ہے اس کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں. کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو انہوں نے نہیں کہا, اور یہ جو انہوں نے کہا ہے ہمیں الیکشنز کروانے کا, اس کی ایک بہت بڑی وجہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر لیتا ہوں. ان کی کوشش یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے چیئرمین نہ الیکٹ ہو سکیں, کیونکہ اس وقت ان کے اوپر کنوکشن ہے. حالانکہ وہ کنوکشن ابھی کوش نہیں ہوئی. وہ کنوکشن کی موجودگی میں اب یہ ہمارے خلاف میرا خیال ہے یہ ہمارے ساتھ یہ پرابلم کھڑا کریں گے کہ چونکہ وہ کنوکٹڈ ہیں اس وقت, اور کواشمنٹ آف کنوکشن تک وہ پارٹی کے چیئرمین نہیں ہو سکتے. لیکن ہم اس کو بھی کنٹیسٹ کریں گے, اور ہم نے کچھ عرصہ پہلے کور کمیٹی کی میٹنگ میں ایک ریزولوشن پاس کیا تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب پارٹی کے چیئرمین تھے, ہیں, اور تا حیات, خدا ان کو لمبی زندگی دے, خدا ان کو صحت دے, وہ تا حیات پارٹی کے چیئرمین رہیں گے. تو یہ ہم اس کو بھی ہمارے جو لیگل ایڈوائزرز ہیں they are looking into this also, and we will inshallah ta'ala we shall come up with our own plan, our own strategy to combat this. لیکن یہ جو ہے یہ کام انہوں نے صرف اور صرف یہ جو fraudulent کام کیا ہے اس لیے کہ خان صاحب کو پارٹی کی چیئرمین-شپ میں الیکٹ ہونے سے روکا جا سکے. لیکن ہم انشاءاللہ تعالی ہمیں آج ہماری لیگل ٹیم نے یقین دلوایا ہے کہ جی اس کو ہم کامبیٹ کریں گے, اور اس کو ہم ڈیفیٹ اس کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. یہ جو ان کی ایک اسکیم ہے, ایک جو ان کا جو ایجنڈا ہے, اس کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. بہت شکریہ سر. عمران خان صاحب کو جیل میں گئے ہوئے تقریباً 100 دن مکمل ہوئے, اور لگاتار کیسز پہ کیسز. کیا مورال ہے جناب عمران خان صاحب کا؟ وہ میں نے ایک کہا تھا, وہ ایک ٹویٹ کیا تھا, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو شاید میں اس کو نکالنے میں کامیاب ہو جاؤں. 1 سیکنڈ میں وہ پڑھ دیتا ہوں. میرا خیال ہے کہ بہت ہی احسن طریقے سے جو ہے وہ ٹویٹ اسٹیٹ کو بیان کرتا ہے. آئی ہوپ آئی کین فائنڈ اٹ آؤٹ. غیر آئینی, غیر قانونی, غیر اخلاقی اور ناحق اسیری کے شکار ضمیر کے قیدی کے پس دیوار زندہ 100 دن کا خلاصہ. عمران خان ٹوٹا ہے نہ ٹوٹے گا, عمران خان جھکا ہے نہ جھکے گا, عمران خان بکا ہے نہ بکے گا, عمران خان بھاگا ہے نہ بھاگے گا, عمران خان ڈرا ہے نہ ڈرے گا. عمران خان پاکستان ہے, پاکستان عمران خان ہے. بہت شکریہ. کہتے ہیں کہ جب بھگت سنگھ کو بھی انہوں نے وہی بیفور پارٹیشن ان کی اسیسینیشن ہوئی تھی, تو اس نے بھی اپنا نعرہ بلند کیا تھا ملک کے لیے اور کاز کے لیے. جو عظیم لیڈر ہوتے ہیں وہ اپنی جانیں دیا کرتے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کا حامی و ناصر رہے گا. آپ سر اپنا کوئی پیغام دیجیے گا. کہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ 100 دن سے زیادہ ہو گیا اب ان کو, اور یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ جو ہے وہ نئے سرے سے رقم کر رہے ہیں. عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی اتنی زیادہ کیوں ہو گئی ہے. اس لیے پاپولیرٹی ہوئی ہے کہ وہ انہوں نے اس قوم کو شعور دیا ہے, سوچنے کا شعور, دیکھنے کا شعور, سمجھنے کا شعور, جانچنے کا شعور, جاننے کا شعور, کہ کس طریقے سے 76 سال سے مختلف جو مافیاز آئے ہیں,
وہ اس قوم کو ایکسپلائٹ کرتے رہے ہیں، جبکہ ان کی تجوریوں میں پیسے جو ہیں وہ اور پڑتے رہے ہیں، عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ بھی ناممکن ہو چکی ہوئی ہے. تو یہ جو شعور دیا ہے عوام کو، جو ہمارے کسی اور پولیٹیکل لیڈر کے مینیفیسٹو کا حصہ نہیں تھا، یہی وہ شعور ہے جس نے آج تمام مافیاز کو بھاگنے کے اوپر مجبور کیا ہوا ہے. یہ ریاست کی فسطائیت کے باوجود عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کو کنٹین نہیں کر سکے، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر دن وہ پاپولیرٹی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. یہ ہے وہ ڈر، یہ ہے وہ خوف جو ان کو نہ الیکشن کروانے دیے ہیں جس نے، اور شاید آئندہ بھی ابھی کافی عرصے تک الیکشن نہ کروانے دیں. بالکل صاحب، الیکشن نہ کروانے دیں. اور another thing is کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان کی شرح کتنی ہے. تو اب وہ پہلے ڈرایا اور اس کے بعد اب وہ ایک لوگوں نے ایک سمبل یاد کیا ہوا کہ عمران خان ہے اور بلہ ہے، بلہ ہے اور عمران خان ہے اور پی ٹی آئی ہے، تو اب اس کو بھی ریموو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. عمران خان کی کیا ریزرویشنز ہیں کہ کہتے ہیں کہ 90 دن تک، آئی واز جسٹ ریڈنگ اٹ، کہ 90 دن تک جو ان پہ یہ جتنی پیشیاں ہوئیں، کسی بھی پیشی میں ان کو ذرائع ابلاغ تک رسائی نہیں دی گئی. کہا جاتا ہے کہ ان کی سیکیورٹی ہے، مگر ٹو کیپ ہز فیس اوے فرام کیمرا، کہ ہاؤ ہی لکس، ہاؤ ہی واکس، اس کا کیا بیہیویئر ہے، اس پہ ان کا کوئی رد عمل ہے یا آپ لوگ کچھ کہنا چاہیں گے؟ عمران خان نے عوام کے لوگوں کے لیے جو خوف کے بت تھے وہ تو انہوں نے توڑ دیے، لیکن یہ خوف کے بت جو ہیں یہ ریاستی کارندوں کے اوپر چھائے ہوئے ہیں اور انہوں نے ان کو کنٹین کیا گیا ہے. اس کے علاوہ خان صاحب کی کامیابی جو ہے وہ تو چپے چپے کے اوپر لکھی ہوئی ہے. جب عوام کو شعور دے دیتے ہیں تو پھر وہ اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرتے ہیں. پھر وہ 100 روپے کے نان کے اوپر نہیں بیکیں گے، 5000 روپیہ جو ہے وہ رشوت کے اوپر نہیں بیکیں گے. اور اب سنا ہے کہ 1 لاکھ روپیہ بھی آفر کی جا رہی ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ اب ان کو بکنے والے ملیں گے نہیں ہیں، بیکاز شعور جاگ چکا ہوا ہے. اور وہ میرا خیال ہے کہ جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں، فروری میں ہوں یا بعد میں ہوں، جب بھی ہوں، الیکشنز جو ہے وہ اس ملک کی ایک نئی تاریخ جو ہے وہ رقم کریں گے. اور اس کے بعد اس ملک کا اصل وہ سفر شروع ہوگا جو کہ اس کا فاؤنڈیشنل ایتھوس تھا، جو کہ قائد اعظم نے اپنی 11 اگست کی سپیچ میں نریٹ کیا تھا، جس میں انہوں نے جس قسم کا پاکستان وہ دیکھ رہے تھے اس کا خاکہ پیش کیا تھا، اور جس کو کہ ہم نے ان کی موت سے بھی پہلے بیری کر دیا تھا اور ہم کسی اور ہی ڈگر پر چل پڑے تھے. تو وہ جو ہے اب انشاءاللہ تعالی عمران خان کی زیر قیادت وہ سفر جو ہے اس کا دوبارہ آغاز کیا جائے گا اور ترقی کی وہ منازل طے کی جائے گی جو کہ ایکچولی آج سے 75 سال پہلے طے کی جانی چاہیے تھی، یا کم از کم ہم کو وہ سفر جو ہے اس منزل کی طرف شروع کر دینا چاہیے تھا. لیکن بدقسمتی کہ وہ سفر نہ صرف شروع کیا بلکہ جگہ جگہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد ہم لوگوں نے اس سفر کو ڈیریل کیا اور انٹرونشنز ہوئیں، یا ملٹری انٹرونشنز ہوئیں، مافیاز کی انٹرونشنز ہوئیں. یہ جو پلانس تھے جو کہ اس ملک کے اوپر حکومت کرتے رہے ہیں وہ بھی ان کو بھی کریٹ کیا گیا. یہ شریفوں کی جو قوم ہے یا یہ زرداریوں کی جو قوم ہے یا بھٹو کی جو قوم ہے، یہ سب کریٹ کیے گئے تھے. یہ وہ کریٹ اس لیے کیے گئے تھے تاکہ جو ریاست کا جو ایجنڈا ہے اس کو وہ پروموٹ کر سکیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اب پاکستان میں اس کام کی اسپیس جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہوئی ہے. اب یہ کام نہیں کیا جا سکتا. تو خان صاحب تو بس صرف الیکشنز کا، ہمارا تو ایک ہی ہے کہ جی الیکشنز کروائیں، الیکشنز جب بھی کروائیں. لیکن ایک چیز اور اس سوال سے تقریباً جڑی ہوئی جو ایک چیز ہے کہ ابھی جو ججمنٹ آئی ہے اس میں اطہر من اللہ کا نوٹ ہے، ایک تقریباً 30-32 پیجز کا نوٹ ہے اور وہ پڑھنے والا نوٹ ہے. اس نے اس میں پوری ریاست کے کارندوں کو، الیکشن کمیشن کو اور باقی تمام اداروں کو اس نے الیکشن کا اس کا کانسٹیٹیوشن کا آئین کا وائلیٹر جو ہے وہ ڈکلیئر کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان سب کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. تو پاکستان کی پاکستان کی اصل تاریخ تب لکھی جائے گی جبکہ پاکستان کے وہ تمام مافیاز، وہ تمام گروہ جو ہیں جنہوں نے اس ملک کو ایکسپلائٹ کیا ہے، جنہوں نے اس ملک کے آئین کی بے حرمتی کی ہے، جنہوں نے اس میں رول آف لا کی بے حرمتی کی ہے، ان تمام کو قانون کے شکنجے میں لایا جائے گا اور ان کو اکاؤنٹیبل کیا جائے گا. میں ان کو نہیں کہتا ہوں کہ خدا نخواستہ آپ ان کے ساتھ، لیکن
جب تک اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ اکراس دا بورڈ نہیں ہوگی، امیر غریب کے لیے، طاقتور اور کمزور کے لیے، سب کے لیے، اور ان سب کو جواب دے جب تک نہیں کیا جائے گا آئین کا اور قانون کا، اس وقت تک ملک جو ہے وہ صحیح معنوں میں آزاد بھی نہیں ہو سکتا، اور ملک صحیح معنوں میں اپنی ترقی کا سفر جو ہے وہ بھی شروع نہیں کر سکتا. اور یہ وہ کام تھا جو کہ خان صاحب نے کرنے کی کوشش کی تھی، اور یہی وہ کام ہے جو خان صاحب کو کرنے نہیں دیا گیا تھا، اور ان کی حکومت کا تختہ جو ہے وہ الٹ دیا گیا تھا. لیکن وقت آہستہ آہستہ آپ دیکھیے آج حال کہاں ہے. آج 4-5 مقدمے جو ان کے ہیں وہ تقریباً سبھی کے سب جو ہیں وہ بسٹ ہو گئے ہیں، اور آگے کا راستہ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ جی اب چونکہ ان مقدموں میں کبھی بھی کوئی ان کو سبسٹنس ہی نہیں تھا، وہ مقدمے جعلی تھے، وہ مقدمے فریولس تھے، فیک تھے، اور آہستہ آہستہ جو ہیں وہ مقدمے جو ہیں وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ رہے ہیں. اور پھر ان کو خان صاحب، ہمارے کہنے کے مطابق آج کور کمیٹی میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے کہ جی خان صاحب جو ہیں وہ حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے انہوں نے 100 دن سے زیادہ سے، اور اس کے لیے بھی ہم جو ریاستی کارندے ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے ہم ان کو اکاؤنٹیبل کریں گے قانون کے مطابق، آئین کے مطابق. ہم نہ قانون کو وائلیٹ کریں گے نہ آئین کو وائلیٹ کریں گے، لیکن جو رول آف لا ہے اس کو اسٹیبلش کیے بغیر کوئی ملک نے آج تک ترقی نہیں کی. یا مجھے کوئی مثال دے دیجیے. رول آف لا کو اسٹیبلش کرنا جو ہے وہ مقدم ہے، وہ فرسٹ پرائیورٹی ہے، اور اس کے بغیر ملک آگے نہیں چل سکتا. تھینک یو ویری مچ سر. میں ابھی ٹویٹ میری نظر سے گزر رہی ہے، جناب فرحت اللہ بابر صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ میں پارٹی سیکرٹری جنرل اور ترجمان کے عہدے سے استعفیٰ دینے کی خبر کی تصدیق کرتا ہوں. بے شمار جوڑ توڑ جاری ہے، اور نون لیگ بھی بلوچستان میں، سندھ میں، ہر جگہ پہ ہے، اور ظاہر ہے جناب بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ بھی اپنا کرزما استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر رہے. اللہ کرے کہ ہم سے اگر کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو ہم ان غلطیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں. اینڈ ٹوگیدر وی کین اسٹینڈ، اپارٹ وی فال. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. بہت مہربانی، بہت شکریہ. میں آپ تمام کو ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ان کا ریسنٹ آرٹیکل میں نے پڑھا، مجھے بہت خوبصورت لگا. ویسے تو قرآن پاک میں بے شمار واقعات درج ہیں، ہم ان سے سبق نہیں سیکھتے، مگر یہ لکھنے والے جب لکھتے ہیں تو بڑی کوشش اور کاوش سے لکھتے ہیں. تو آپ ان کا یہ آرٹیکل ضرور پڑھیے گا کہ ہم نفرت سے کچھ بھی نہیں جیت سکتے. اگر ہم جیت سکتے ہیں تو ہم صرف محبت کی بنیاد کے اوپر جیت سکتے ہیں. شیئر لو ناٹ ہیٹ. اس دنیا میں سے کچھ بھی نہیں مجھے آپ کو لے کے جانا. اللہ میرے پاکستان کا حامی و ناصر رہے. آمین ثم آمین. سر آپ کا بہت شکریہ فار گیونگ اس ٹائم. تھینک یو عارفہ. گاڈ بلیس یو. تھینک یو ویری مچ. ویری کائنڈ. السلام علیکم.